فنظر نظرۃ فی السماء، اور یوں آسمان کو بڑی محبت سے دیکھا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق سبع سماواتہ ورحم ضعفی وجوعی۔ واہ میرے مولا، تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے عرشوں کے اوپر مجھے یاد رکھا، میری بھوک پہ رحم کھایا، میرے ذوق پہ رحم کھایا۔ اللہم کما لم تنسى حدیر، اللہ جیسے تو اپنے اس بندے کو نہیں بھولا، فجل حدیر لا ینساک، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی تجھے نہ بھولوں، میں بھی تجھے یاد رکھوں۔ وہ واپس آیا تو یا رسول اللہ یہ کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا یہ کلام سارے زمین آسمان کو روشن کر رہا، اس حال میں چلے۔ اچھا پھر آپس میں سوچ کے کہنے لگے یار بات یہ ہے اب نبھتی بھی نہیں ہے، چلو حضور سے کہتے ہیں کوئی نہر کھدوا دیں، ہمیں نہر کا انتظام ہو جائے، پانی وافر ہو جائے، پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو چلو پانی ہمارے بچے بھی لگا لیا کریں گے، ہماری عورتیں پانی لگا لیا کریں گی تو کام آسان ہو جائے گا۔ سارے آئے مسجد نبوی میں، کیا سکیم بنا کر آئے کہ ہم نے پانی کی اجازت لینی ہے کہ دعا کرو اور یا رسول اللہ، اور نہر چل پڑے۔ جب آئے مسجد میں تو آپ نے دیکھا آؤ بھائی انصار، جو آج مانگو گے، جو بھی تمنا کرو گے، میرا اللہ تمہیں وہی دے گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے آنکھوں سے، کہنے لگے ارے اللہ کے بندو، دنیا تو ویسے ہی نبھ گئی، کون سی پیچھے زیادہ رہ گئی ہے، نہر کو چھوڑو، آخرت مانگو، جنت مانگو، چھوڑو نہر کو، جنت مانگو۔ کہ یا رسول اللہ آئے تو کسی اور کام کو تھے، پر اب آپ سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم ارحم الانصار، اے اللہ ان انصار کی بخشش کر دے، ایک نسل، وب ابناء الانصار، ان کے بچوں کی بخشش کر دے، دوسری نسل، ول ابناء ابناء الانصار، ان کے پوتوں کی بخشش کر دے، تیسری نسل، ول ازواج الانصار، ان کی بیویوں کی بخشش کر دے، چوتھی نسل، ول جیران الانصار، جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی بھی بخشش کر دے، ول موال الانصار، جو ان کا نوکر ہے اس کی بھی بخشش کر دے۔ اتنی بڑی فتح ہوئی ہے چند سال کی تنگ دستی پر، چند سال کی، خیبر تک 5 سال فاقہ رہا ہے، 5 سال، پھر فاقہ ختم ہو گیا، لیکن نبی کے گھر کا فاقہ موت تک ختم نہیں ہوا، وہ ویسے ہی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے جاتے ہیں، ایک صحابی عمران بھی ساتھ ہیں، کہنے لگے بیٹی اندر آؤں، اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں دوپٹہ کو نہیں پردہ کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیں، ہر شادی کا جوڑا الگ ہو، ہر فنکشن کا جوڑا الگ ہو، یہ تو ہماری شریعت ہے نا، اور وہاں کا کون سی شریعت ہے؟ نبی کی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ، سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، سفر پہ جائیں تو آخر میں ان کو ملیں، سفر سے واپس آئیں تو سب سے پہلے ان کو ملیں، اور موت کے وقت انہی کو بلایا ہے اپنے پاس، کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، انہی سے کہا، اپنی بیویوں سے نہیں کہا میں جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ سے کہا میں جا رہا ہوں، تو رونے لگی، پھر کہا رو نہیں، تو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی، پھر ہنسنے لگی۔ تو ان کے گھر میں ایک چادر نہیں، دوپٹہ سر اوڑھنے کے لیے، سر پہ اوڑھنے کے لیے، آپ نے اپنی چادر دی، کہا بیٹا میری چادر سے پردہ کر لو، باپ کی چادر سے پردہ کیا، دونوں اندر آئے، کہا بیٹی کیا حال ہے؟ تو فاطمہ رونے لگی، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی اب بیماری بھی آ گئی، 2 مہمان آ گئے، پہلے ایک تھا اب 2 آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پتھر کھا کے نہیں روئے، بیٹی کے آنسوں سے روئے ہیں۔ فن کو آگے بڑھ کے گلے لگایا، سب ماتھا چوما، کہا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، ما ذقت من 3 ایام ذواقا، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، ایک لقمہ، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اور میری بیٹی مجھے میرے رب نے کہا تھا کہو تو پہاڑ سونا بنا دوں، میں نے کہا نہیں نہیں اللہ میں فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، فقیر بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ حضرت علی کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا؟ یہاں کتنا بڑا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے حضرت علی پر؟ کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں قائم ہوا؟ کہ حضرت علی بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ کمیاں آتی رہتی ہیں۔
ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہی اس امت کا امتیازی نشان ہے کہ یہ قربانی دینے والی امت ہے. اس کو قربانی کہتے ہیں, اس کو حقوق العباد کا ضائع ہونا نہیں کہتے, اس کا نام قربانی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے شروع کی ہے, باہر میں بعد سے شروع کی, اپنے گھر سے پہلے شروع کی ہے. چلو یہاں تو کچھ نہیں تھا, ایک اور عجیب قصہ سنو. علی کہنے لگے حضرت فاطمہ سے, دیکھو اب بھوک سے جان نکلتی ہے, ادھر کچھ مال غنیمت آیا ہے, جاؤ جا کے حضور سے کچھ لے کے آؤ. یہ آئی ہیں دروازے پہ دستک, آپ کو ایسی محبت تھی, آپ نے فرمایا فاطمہ کی دستک لگتی ہے, یہ فاطمہ کی دستک ہے, پہلے کبھی نہیں اس وقت میں آیا کرتی تھی, آج کیوں آئی ہے, اللہ خیر کرے. حضرت ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو, وہ پاس تھی, انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ کہا بیٹی کیسے آئی, پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی. کہا یا رسول اللہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو تسبیح پڑھ کے پیٹ بھر لیتے ہیں, ہم کیا کریں, اتنے دن گزر چکے ہیں, ایک دانہ منہ میں نہیں گیا, بچے بھی بھوکے ہیں, علی بھی بھوکے, میں بھی بھوکی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما, آج 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور باقی بات یہ ہے کہ میرے پاس مال غنیمت میں 5 بکریاں کھڑی ہوئی ہیں, اگر تو چاہے تو 5 بکریاں لے لے, اور چاہے تو 5 دعا کے بول مجھ سے سیکھ لے. اب اس واقعے میں اب اس بات میں غور فرمائیں کہ اب حضرت علی سے معاملہ نہیں ہو رہا. حضرت علی نبی تو نہیں ہے نا, ان سے تو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن نبی سے تو کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور نبی کی بیٹی بھوک کی شکایت لے کر آتی ہیں اور مال موجود ہے, طیب مال حلال موجود ہے, اور اس کے باوجود اللہ کا نبی اپنی بیٹی کی خواہش پر چھری چلا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, بیٹی اختیار کر, دونوں میں سے ایک, یا 5 بکریاں لے لے یا 5 کلمات لے لے, ایک لے لے. حالانکہ دونوں دینے کا موقع ہے کہ بھوک کی شدت ہے تو بکریاں بھی دے دیں اور بول بھی دے دیں, لیکن اس حال میں بھی بیٹی کو بھوکا رکھا ہے تاکہ قیامت تک اپنی امت کو دروازہ کھول کے دکھا دیں کہ میرے دین کے لیے ان گھاٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اپنے گھر سے شروع کیا. ان کا یا رسول اللہ آپ بکریاں چھوڑیں, مجھے 5 کلمات سکھا. تو آپ کا چہرہ گلنار ہوگا, کہ میری بیٹی پاس ہوگی نا. امتحان لے رہے تھے کہ اس بھوک میں بھی آخرت کو سامنے رکھتی ہے یہ دنیا کو. اب بھائی ہم تو پیٹ بھرے ہوئے پھر بھی آخرت سامنے نہیں, وہ بھوکے اور آخرت سامنے. کہا یا رسول اللہ مجھے 5 بول سکھا دیں, چھوڑے بکریوں کو. کہا میری بیٹی تو دعا سے پہلے کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. چل موج کر, 5 بکریوں سے بہتر. اللہ تعالیٰ نے شریعت اپنے حبیب پہ اتاری ہے, اور شریعت والا نبی یہ امتحان لے رہا ہے. جب واپس آئیں تو خالی ہاتھ. حضرت علی کہنے لگے سلائی نہیں, کہنے لگی ذهبت للدنيا وجئت بالآخرة, دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئے. حضرت علی کہنے لگے خیر ایامی کی هذا, تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. یہ تو یہاں کا قصہ. اگلا قصہ سنو, آگے کیا ہوا, آگے کیا ہو رہا ہے. جنت میں نور کی چمک اٹھی. جنت والے کہتے ہیں یہ نور کیسا نور ہے بھائی, جنت میں تو سورج نہیں ہے, یہ سورج کہاں سے نکلا بھائی. تو جنت کا داروغہ کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں, یہ ان کے دانتوں کا نور ہے. یہ آگے کے درجات بتا دی. علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, آگے کا قصہ سنا دیا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي, کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. قربانی ہوتی چلی گئی, گھر لٹ چلے گئے. جیسے میں نے کہا اللہ مقروض ہو جائے تو واپس کرتا ہے. اب واپسی شروع ہوئی. اب ایران فتح ہو رہا ہے, فلسطین فتح ہو رہا ہے, یمن فتح ہو رہا ہے, ترکستان فتح ہو رہا ہے, لبنان فتح ہو رہا ہے, دمشق فتح ہو رہا ہے. ایک مدائن شہر سے 30 کھرب دینار روپیہ مدینہ منورہ میں ڈالا گیا. مدائن شہر کا 30 کھرب دینار, 100 خزانے بھرے ہوئے, ایک گھوڑا سونے کا,
اس پر چاندی کا سوار، ایک اونٹنی چاندی کی، اس پر سونے کا سوار، کسرا کا تاج 2.5 من وزنی تاج تھا جو اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، وہ لٹکا ہوتا تھا، اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، اور اس کا قالین باغ و بہار جو 1 ایکڑ لمبائی چوڑائی میں تھا سارا مدینے میں لایا گیا ہے، اور اس کا تخت 170 ہاتھ لمبا 110 ہاتھ چوڑا، اور اس میں 1,40,000 چاندی کی میخیں تھیں جن کا مجموعی وزن 1213 من چاندی تھا، اور اس میں 1000 گنبد تھے سونے کے جن کا مجموعی وزن 53 من اور 23 سیر تھا۔ ان کی 1000 سال کی کمائی، ان کی 10 سال کی کمائی۔ یہ تخت مدینے میں آیا ہے، یہ قالین مدینے میں آیا ہے، یہ 30 کھرم مدینے میں آیا ہے، وہ 100 خزانے مدینے میں آئے ہیں، اور کسرا کی 3000 لونڈیاں ذاتی حرم میں مدینے میں آئی ہیں، اس کے 10,000 گھوڑے مدینے میں آئے ہیں، اور ساری دولت پوری دنیا کی سمٹ کر اللہ نے مدینے کی گلیوں میں پھینک دی۔ لو تم نے میری خاطر 5 سال بھوک برداشت کی، اب میں تمہاری نسلوں کو دیتا ہوں۔ علاقوں کے علاقوں کا وارث بنا دیا، جھنڈے لہرا دیے بحر و بر میں، اور ایسی عالی شان عزت عطا فرمائی کہ مخلوق کو تابع کیا، جانوروں کو تابع کیا، انسانوں کو تابع کیا۔ عاصم ابن عمر انصاری نیسان کی فتح کو جا رہے ہیں، غلہ ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، ایرانیوں نے اپنا گائے کا ریوڑ جنگل میں چھپا دیا، گائے کا ریوڑ جنگل میں چھپا دیا۔ انہوں نے پوچھا کوئی یہاں کھانے کو چیز ملے گی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ملتا۔ جنگل سے گائے کی آواز آئی، کذب عدو اللہ ہا نحن، اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں آ کے پکڑ لو، ہم یہاں چھپی پڑی ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے یہ قصہ بیان کیا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ ذہن آج بھی اس زمانے میں بھی تھا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا میں نہیں مانتا۔ اس آدمی نے کہا اس لشکر کا ایک آدمی اب بھی زندہ ہے، اس کو بلاؤ۔ تو اس کو بلوایا گیا، بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے، کہ بتا کیا قصہ ہے؟ انہیں یہ سارا قصہ سنایا۔ تو حجاج کہنے لگا ایک صورت میں ممکن ہے کہ سارا لشکر کبیرہ گناہ میں سے پاک ہو اور سارا لشکر متقی ہو، پھر ہر چیز ہو سکتی ہے۔ سارا لشکر کبیرہ گناہ سے پاک ہو۔ اگر مسلمان فوج کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی گناہ کبیرہ سے پاک ہونا بہت بڑا ہتھیار ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایٹم اور راکٹ کے روپ سے نکال دے گا۔ آج اللہ نے پوری دنیا کی مسلم فوجوں میں ایٹم بم کا روپ ڈال دیا ہے، گھر بیٹھے ان پر لرزہ طاری کر دیا ہے، گھر بیٹھے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ اور جب یہ ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کبیرہ گناہ سے بچنا بہت بڑا ہتھیار ہے اور وہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور اللہ کے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوں گے، تو اللہ جل جلالہ ان کا روب ایسے ڈالے گا پورے عالم پر کہ یہ گھروں میں ہوں گے اور ان کے ایوانوں میں لرزے طاری ہوں گے۔ ہشام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر قیصر روم کے بادشاہ کو دعوت دی۔ جب اس کے محل کو دیکھا نا، لمبا چوڑا محل، تو اس کے محل کو دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سارے محل میں زلزلہ آ گیا۔ قیصر بالکونی میں کھڑا دیکھ رہا تھا، کہا خاموش رہو، آوازیں پست کرو ہمارے دربار میں۔ چپ ہو گئے، اس کے دربار میں آئے، اندر بہت بڑا ہال سجایا ہوا، سرخ ہر چیز۔ بات شروع ہوئی، باتوں باتوں میں قیصر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عالی شان بول کیا ہے؟ حضرت ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہمارا سب سے بڑا بول ہے۔ جب حضرت ہشام نے کہا نا اللہ اکبر، سارے کمرے میں زلزلہ آ گیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو نہیں، ان کی عمارتوں میں بھی زلزلے پیدا کر دیے تھے جب وہ کبیرہ گناہوں سے پاک تھے۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے بات یہ ہے کہ ظاہر کا حال تو مجھے پتہ نہیں اور باطن کا حال تو مجھے پتہ نہیں۔ ظاہر ایسا تھا کہ ان جیسا دنیا سے بیزار کوئی نہ تھا اور ان جیسا اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ 3 آدمیوں کے بارے میں شک تھا کہ ان کی نیت خراب ہے، طلحہ بن خویلد الاسدی، عمرو بن معدی کرب اور قیس بن مکشوح، یہ پہلے مرتد ہو گئے تھے حضور کی وفات کے بعد، پھر دوبارہ اسلام لائے تھے۔ کہ ان 3 کے بارے میں شک تھا تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی تحقیق کرو۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا ہے ہی کوئی نہ۔ جن پر شک تھا جب ان کا یہ حال ہے تو جن پر شک نہیں تھا ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ اللہ دنیا بنا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ 60,000 کا لشکر ہے، دریا دجلہ کا پل توڑا جا چکا ہے، تو غیانی ہے، موجیں ہیں، اور ہم ساتھ دریا کو دیکھ رہے ہیں۔ کشتیاں بنائیں، بہت بڑی مدت چاہیے،
دریا کے اترنے کا انتظار کریں 6 مہینے چاہیے. اب ان کا تعلق ڈائریکٹ ڈائیونگ والا ہے. یہ اعلان کرتے ہیں انی عزمت ان اقطع هذا البحر، اے لوگوں میں ارادہ کر چکا ہوں کہ دریا پار کروں، لہذا تیاری کرو. کیا تیاری کرو؟ پتہ کرو پورے لشکر میں کوئی کبیرہ گناہ والا تو کوئی نہیں رہی. یہ تیاری ہو رہی. بھائی ہمارے لشکر میں کوئی کبیرہ گناہ والا ہے تو توبہ کرے. 60,000 کے لشکر میں ایک کبیرہ گناہ والا نہیں تھا. اور یہ ہم بیٹھے نا، ہم نے ہر آدمی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے. ایک سپاہی بھی کبیرہ گناہ کا نہیں ملا. کہنے گا الحمدللہ اب دریا میں ہمت نہیں کہ اس کی کوئی موج ہمیں نقصان پہنچا سکے. کب پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری کھڑے کا میں پہل کروں گا. کہیں کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جائیں. 600 تیار ہو گئے. وہ 600 آگے بڑھے تو حضرت عاصم نے فرمایا بھائی 60 آدمی مجھے آگے چاہیے، پہل کون کرے گا؟ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے کہ میں پہل کروں گا، میں ڈالوں گا گھوڑا. 60 کا دستہ بنا کر ان کو آگے کیا کہ بسم اللہ کرو. جب ان کے گھوڑے دریا کے کنارے پر آئے نا تو گھوڑے ڈر گئے. وہ پانی کو دیکھ کر، گھوڑے تو کلمہ گو نہیں ہے نا مسلمان، گھوڑے ڈر گئے، بڑے پانی میں کہاں لے جا رہے. تو ان کو ڈرتا دیکھ کر مسلمانوں کے دل پر بھی کچھ خیال آیا. یہ 60,000 سارے صحابی نہیں ہیں، اس لشکر میں صرف 1,000 صحابی تھے، باقی 59,000 تابعین تھے. یہ صحابی نہیں ہے، 1,000 تابعی تھے بس، باقی 59,000 تابعین تھے. ان 60 میں یہ ایک صحابی حجر بن عدی جب آئے نا دریا کے کنارے اور گھوڑے ڈرنے لگے تو کہنے لگے ارے اتخافون من هذه النطفہ، اس نطفے سے ڈرتے ہو. اور نطفہ کس کو کہا ہے؟ دریا جل رکھو تو اس نطفے سے ڈرتے ہو. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مر نہیں سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے. اور زور سے گھوڑے کو چابک مارا اور چھلانگ لگائی دریا کے اندر. پیچھے 60 نے، پیچھے 600 نے، پیچھے 60,000 نے. اور سعد نے فرمایا سارا لشکر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کا ورد شروع کر دے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو کچھ نہیں کر سکتی. سارا لشکر یہ پڑتا جا رہا، اللہ نے پانی کے اوپر چلا دیا. پورے لشکر میں 2 واقعے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہے وہ اپنی زین سے یوں ہو گئے، پانی کی موج آئی اور ان کو تھوڑا سا یوں اکھاڑ دیا. ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر تمیمی چل رہے تھے، انہوں نے یوں کونی ماری اور پھر ان کو سیدھا بٹھا دیا. حضرت سعد یہ منظر دیکھ رہے تھے. عجز النساء ان یلدن مثل قعقاع ابن عمر، حضرت سعد فرمانے لگے میں عاجز ہیں کہ قعقاع جیسا پیدا کر سکیں. اور ایک اور ہے غرقدہ، ان کا پیالہ گم ہو گیا، موج آئی، چشمہ ٹوٹ گیا، پیالہ گر گیا پانی میں، لکڑی کا پیالہ تھا. تو ایک ساتھی کہنے لگے تیری نیت بدل گئی لہذا پیالہ چلا گیا. کہنے لگے اللہ کی قسم میرا کچھ نہیں بدلا، میرا پیالہ نہیں جا سکتا. پھر عجیب دعا مانگی ہے جو ہم میں سے کوئی جرأت نہیں کر سکتا. اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صواعی. اس کا ہماری زبان کا محاورہ یہ ہے اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے پیالہ گم کرنے کے لیے. یہ لاڈ تھا، اعتماد تھا اللہ پر کہ ہم اللہ کے کام میں ہیں، اللہ ہمارے کام میں ہو. اللہ میں ہی ملا تھا تجھے پیالہ گم کرنے کے لیے، میرا پیالہ مجھے واپس کر. جب یہ دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو پیالہ وہاں پہلے پہنچا ہوا تھا. پانی بھی اللہ کی مخلوق اور پیالہ بھی اللہ کی مخلوق. پانی کا حکم ہوتا ہے کہ اٹھا پیالے کو، میرے بندے کے گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے تجھے وہاں ہونا چاہیے. یہ دنیا واپس کی جا رہی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں دین کا کام کریں گے تو اگلی بھی چلی جائے گی. کیسے احمقانہ بات ہے. بھائی جھوٹ پر ہم کاروبار کر رہے ہیں، اللہ نے روٹی دے رہا ہے، اور نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی دے رہا ہے. جب اس کا کام کریں گے تو دینا چھوڑ دے گا. یہ تو بڑی عجیب منطق ہے. ایسا دے گا کہ نسلیں نہیں سنبھال سکیں گے. وہی صحابہ جو روٹی کے نوالے کو ترستے تھے، وہی بدری صحابی جن کی قسم پرسی کا عالم سارے زمین آسمان نے دیکھا، انہی کے لیے حضرت عمر بن خطاب 1,500 درہم کا جوڑا پہنایا کرتے تھے. ان کو 1,500 درہم. آج کا بھی حساب لگایا جائے 10 روپے کا درہم ہے تو 15,000 کا جوڑا بدری صحابہ کو پہناتے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے.
ایک انصاری صحابی تھے، کہنے لگے بھائی یہ کیا حماقت ہے، 15,000 کا جوڑا 1,500 کا غلام سے فرمایا جاؤ اس کو بیچو اور اس کے پیسے فقراء میں تقسیم کر دو۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، اگلے سال انہوں نے سستا جوڑا بھیج دیا، جوڑا لے کر آیا، حضرت عمر کے سامنے یوں پھینکا، کہا یہ کیوں بھیجا ہے؟ کہا تو نے وہ پہنا ہی نہیں تھا۔ کہا تو اس کا ٹھیکیدار ہے، میں پہنوں نہ پہنوں، مجھے وہ دے جو میرے لیے پہلے تھا۔ کہا جی بہت اچھا، پھر 1,500 کا جوڑا پیش کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خرچہ ہی خرچہ، بن گئے نا سارے، جمع تقسیم جمع تقسیم جمع، پہلے تو چلو کوئی دیر لگتی تھی حساب کے، اب کیلکولیٹر ٹک 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 ایک دم بڑھ گیا، ایک دم گھٹ گیا، دل بھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، دل ڈوب گیا مال کے ساتھ۔ تو ہمارا تو حوصلہ بڑا ہے، تو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا واپس کی ہے، پانی کو چلا دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، جانوروں کو تابع کر دیا، آگ کو تابع کر دیا، ساری کائنات ان کا سکہ بٹھا دیا ہے۔ اور پھر آخرت کا اعزاز ہے، آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا، میں ایک آدمی کے نام کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا۔ آپ نے سلمان فارسی نے پوچھا یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہو ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا، جس کو 8 دروازے کہیں گے مرحبا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے کہا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ قلت لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ قیل لفتى من قریش، جو ایک قریشی کا ہے۔ ظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے۔ فذهبت لادخلہ، میں اس میں جانے لگا۔ قیل انہ لعمر بن الخطاب، کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا بات یہ ہے تیرا غصہ یاد آ گیا، نہیں تو اندر جا کے دیکھ لیتے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، بھلا آپ پہ غصہ کر سکتا ہوں؟ حضرت عثمان سے فرمایا ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے، تو میرا ساتھی جنت کا۔ حضرت علی سے فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ طلحہ اور زبیر سے فرمایا طلحہ زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک باڈی گارڈ ہوگا، انتما حواریہ، تم دونوں میرے باڈی گارڈ ہو، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ اب آخرت کے فیصلے سنا رہا ہے، یہ دنیا کے نا، اب آخرت کو سنا رہا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین جو بھوک کی شدت سے روتے تھے، نہ ماں کے گھر میں کھانے کو، نہ باپ کی کمائی کی فرصت، نہ پانی نہ روٹی، نہ غذا نہ دودھ، نہ چھاتی کا دودھ نہ گھر کا دودھ، نہ روٹی نہ کچھ بھی نہیں، انڈے پراٹھے پہ نہیں پروان چڑھے، بھوک کی شدت میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ نبی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں، اور دو جہان کے سردار کی زبان کو چوس چوس کر ان کی بھوک مٹ رہی ہے۔ اس حال میں وہ پروان چڑھتے ہیں، اور آگے ارشاد ہوتا ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ وہ فاطمہ جو چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، چہرہ پیلا پڑ گیا، رنگ زرد پڑا، پیٹ کمر کو جا لگا، 24 سال کی عمر میں دکھ سہتے سہتے دنیا سے اٹھ کے چلی گئیں۔ ان فاطمہ کے لیے ارشاد ہو رہا ہے سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ۔ یہ آگے کے درجات بیان کیے جا رہے ہیں۔ دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا، اس کو خرچہ نہ سمجھیں، اس پہ جو ملے گا وہ کائنات اس کو نہیں سنبھال سکتی۔ کائنات عاجز ہے کہ اس کو سنبھال سکے، اس کو پیش کر سکے۔ حارثہ کی ماں آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ مر گیا، بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا 18 سال کی عمر میں، اکیلا اکلوتا، کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے تو ایسا رونا روں گی کہ سارا مدینہ دیکھے گا، جنت میں ہے تو صبر کروں گی۔ آپ نے کہا احبلتی، پاگل ہے؟ اللہ کے راہ میں مرنے والا بھی دوزخ میں جاتا ہے کبھی؟ وَإِنَّهَا الْجَنَانُ، اور اگلی سن وہ ایک جنت نہیں بے شمار جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جنت الفردوس کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ فرمانے لگے کہو تو دکھا دوں، ایک روایت میں نے یہی پڑھا کہو تو دکھا دوں۔ نہیں نہیں یا رسول اللہ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ رسول پر بن دیکھے ایمان ہے، جو کہا حق ہے، مجھے نظر میں آئے یا نہ آئے۔ یہ آگے کے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیسے ان کے درجات طے فرما رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں بنائی ہیں، ایک جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، نہروں کو جال بچھائے، باغات لگائے، ایک اینٹ موچی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، موتیوں کے کنکر، یاقوت کے پتھر، کافور کے ٹیلے، اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے۔ سونے کی زمین ہے اور زعفران کی گھاس ہے، عنبر کا چھڑکاؤ ہے، مشک کا چھڑکاؤ ہے، اور اس کے اول سے لے کر آخر کنارے تک ایک نہر چلتی ہے جس کا نام ہرول ہے، جس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں اپنے بال کھول کے کھڑی ہیں اور وہ 24 گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں، ان کا سوائے موسیقی کا اور کوئی شغل نہیں ہے۔ یہ جنت کی موسیقی ہے، جو دنیا کی موسیقی سے کانوں کو بند کرے گا اللہ تعالیٰ سے جنت کی عورت کا گانا سنائے گا، جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، اس کے بول میں کیسی مٹھاس ہوگی۔ جو یہاں اپنی شہوت کو حلال جگہ خرچ کرے گا اور حرام سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت کی ایسی خوبصورت دنیا عطا فرمائے گا کہ 40 سال دیکھتا رہے گا، دیکھنے کی ہوس پوری نہیں ہوگی۔ 40 سال دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہو رہا۔ اس کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا۔ من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، وہ پاؤں سے گھٹنے تک زعفران کی ہے۔ من رکبتیہا الی ثدییہا من المسک، وہ گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے ہے۔ من ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہب، وہ چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے۔ من عنقہا الی رأسہا من الکافور الابیض، وہ گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے۔ اس کے سر کے بال پاؤں کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جاتے ہیں۔ ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات الگ ہیں، اور اس کے بالوں کا ایک گچھا زمین میں ڈال دیا جائے تو سارا جہان اس کے بالوں سے روشن بھی ہو جائے گا، خوشبودار بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کو حسن بخشا، اللہ نے ان کو جمال بخشا۔ وہ پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، خون سے پاک، ولادت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بیماری سے پاک، غدر سے پاک، لڑائی سے پاک، دھوکے سے پاک، بے وفائی سے پاک، موت سے پاک، غم سے پاک، بے چینی سے پاک اور بے قراری سے پاک، ہر چیز سے اللہ نے ان کو پاک بنا کر طاہرات، طیبات، کاسیات، ناعمات، خالدات، راضیات، مقیمات، آکلات، فرحات، یہ ساری صفات حدیث پاک میں ان کی بتائی جا رہی ہیں۔ وہ خوش رہنے والی، خوش کرنے والی، وہ ہنسنے والی، ہنسانے والی، وہ کھیلنے والی، کھلانے والی۔ ان فی الجنت الحورا اسمها لائبہ، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہی لائبہ ہے۔ لائبہ کہتے ہیں کھیلنے والی، اپنے گھر والے کے ساتھ کھیلنے والی۔ لائبہ کیسی ہے؟ لو لا ان اللہ قضى لأهل الجنت الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها، اگر اللہ نے موت کو موت نہ دے دی ہوتی تو لائبہ کی ایک جھلک دیکھ کر جنتیوں کے کلیجے پھٹ جاتے، ایسا حسن دیا ہے۔ اگلی بات، جمیع الحور العین عشاق لها، ساری جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کو کہتی ہیں لائبہ، اگر دنیا والوں کو تیرے حسن و جمال کا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں اپنا سب کچھ فنا کر دیں۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہے من اراد ان یکون له مثلی یا من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو چاہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کرے تو میرے رب کو راضی کر کے یہاں آئے، اس کے بغیر نہ آئے۔ اور سنو، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میری جنت دیکھو۔ وہ آئے جنت میں، نور کی تجلی پڑی زوردار، جبرائیل علیہ السلام سمجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، سجدے میں چلے گئے، سر جھکایا، آواز آئے ارفع راسک یا امین الوحی، ارے وحی کے فرشتے کیا کر رہے ہو، سر اٹھاؤ، کہاں جھک رہے ہو، سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو جنت کی ایک لڑکی ہے جس کے چہرے کا نور ایسا زبردست چمکدار ہے کہ جبریل سمجھے اللہ کا دیدار ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کے چہروں کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ فَإِنَّ نُورَ وَجْهِهِنَّ مِن نُورِ اللَّهِ تَعَالَى، کہنے لگے میں تیرے بنانے والے پہ قربان ہو جاؤں جس نے تجھے ایسا جمال بخشا، کمال بخشا۔ وہ کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کس کی بیوی ہوں؟ کہا نہیں،
کلمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، میں اس کی بیوی ہوں جو اپنی من چاہی چھوڑ کر رب چاہی پہ آ جاتا ہے. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو اپنے نفس کو لگام دیتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اس کو کھینچ کے رکھتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے، اس کو خوشخبری سنا دو کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ المشمر للجنہ، حضور نے فرمایا تم میں کسی کو جنت کا شوق نہیں. فإن الجنۃ لا خطر لها، جنت بے خطر جگہ ہے. وهي ورب الكعبہ نور يتلألأ ریحانۃ تهتز قصر مشید نہل مضطرب ثمرۃ نضیجہ زوجۃ حسناء جمیلہ وحلل کثیرہ فی مقام ابد فی دار سلیمہ وفاکہۃ وحضرہ وخضرۃ ونعمہ فی محلۃ عالیۃ بہیہ. ارے تمہیں جنت کا شوق نہیں ہے؟ وہ میرے رب کی قسم ہر غم سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر خطرے سے پاک، ہر دکھ سے پاک، ہر مصیبت سے پاک. من دخلہ کان آمینہ، جو جنت میں گیا وہ امن میں آ گیا. یہ جنت کی صفات میں سے ہے، جیسے حرم شریف کے بارے میں تھا قرآن پاک میں من دخلہ کان آمینہ، جو گیا حرم میں وہ امن والا، جو جنت میں گیا وہ امن والا. اب ہر عیب سے پاک کر دیا گیا. وہ آپ نے فرمایا ارے وہ نور ہی نور ہے چمکتا ہوا، نور یتلألأ ریحانۃ تہتز، باغ ہیں جھومتے مچلتے ہوئے، ثمرۃ نضیجہ، پھل ہیں خوشبودار لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے، پکے ہوئے، مٹھاس سے بھرے، لذت سے بھرے، خوشبو سے بھرے. لا مقطوع ولا ممنوع، نہ کاٹنے سے ختم ہو نہ کھانے سے ختم ہو، ایک کاٹا دوسرا لگ جائے. ثمرۃ نضیجہ، پکے پھل. نہر مضطرب، چھلکتی نہروں کا پانی ہے، نہروں کا پانی باہر جا رہا، توڑا اللہ کے غیبی خزانوں میں غائب ہو جائے گا اور یہ زیب تن ہو جائے گا، نہ اترنے کا پتہ چلے گا نہ پہننے کا پتہ چلے گا. ہر جوڑے میں رنگ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی، مہک الگ ہوگی. ٹیویاں ہیں خوبصورت، گھر ہیں بڑے بڑے کھلے کھلے، نہریں نیچے بہتی ہوئی، چشمے اچھلتے مچلتے ہوئے، چشمے بہتے فوارہ مارتے ہوئے، پرندے چہچہاتے ہوئے، فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور جنت کی حوریں گنگناتی ہوئی، اور جوانی کے کمال کے ساتھ، صحت کے کمال کے ساتھ، قوت کے کمال کے ساتھ، ملک کے کمال کے ساتھ، محبت کے کمال کے ساتھ، دولت کے کمال کے ساتھ، الفت کے کمال کے ساتھ، اور لذت کے کمال کے ساتھ. آنکھوں کی لذت کا کمال، کانوں کی لذت کامل، سننے کی لذت کامل، بول کی لذت کامل، مٹھاس کی لذت کامل، ذائقے کی لذت کامل، شہوت کی لذت کامل، جوانی کی لذت کامل، اور زندگی کی لذت کامل، خوشی کی لذت کامل. ہوگی. ٹیویاں ہیں خوبصورت، گھر ہیں بڑے بڑے کھلے کھلے، نہریں نیچے بہتی ہوئی، چشمے اچھلتے مچلتے ہوئے، چشمے بہتے فوارہ مارتے ہوئے، پرندے چہچہاتے ہوئے، فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور جنت کی حوریں گنگناتی ہوئی، اور جوانی کے کمال کے ساتھ، صحت کے کمال کے ساتھ، قوت کے کمال کے ساتھ، ملک کے کمال کے ساتھ، محبت کے کمال کے ساتھ، دولت کے کمال کے ساتھ، الفت کے کمال کے ساتھ، اور لذت کے کمال کے ساتھ. آنکھوں کی لذت کا کمال، کانوں کی لذت کامل، سننے کی لذت کامل، بول کی لذت کامل، مٹھاس کی لذت کامل، ذائقے کی لذت کامل، شہوت کی لذت کامل، جوانی کی لذت کامل، اور زندگی کی لذت کامل، خوشی کی لذت کامل، فرحت کی لذت کامل، مل بیٹھنے کی لذت کامل، محفلیں جمانے کی لذت کامل، ہمیش ہمیش زندہ رہنے کی لذت کامل. اور یہ ساری لذتیں چھوٹی، میرے اور آپ کے رب کے دیدار کی لذت سب سے اعلیٰ اور کامل. جب اللہ کا اعلان ہو رہا ہے اے میرے بندو آؤ میرے دیدار کو آؤ، آج مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، مجھ سے بات کرو میں تم سے بات کروں، پھر اللہ کے غیبی پردے ہٹ رہے ہوں اور اللہ پاک سامنے آنے والے ہوں، اور آنکھوں کی ٹکٹکی لگ چکی ہو، اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں، دل کی دھڑکن رکنے کو ہو جائے، سانس بند ہونے کو ہو جائے، ساری جنت پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، تن کا بھی نہیں ہلتا، لہروں کا چلتا پانی رک چکا،
پرندے بھی ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے، فرشتے بھی تسبیح چھوڑ چکے کہ آج تک زمین میں، آسمان میں، خلا میں، فضا میں سوائے محمد مصطفیٰ کے ہستی کے کسی نے اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ باقی سب منتظر آنکھیں ہیں اور آنکھیں پھٹ رہی ہیں، دل دھڑک رہے ہیں اور خوشی کی بےتابی ہے۔ آج موت ہوتی تو سارے اس خوشی سے مر جاتے کہ آج اللہ اپنا دیدار کرانے والے ہیں۔ پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ جنت کا دروغہ رضوان ہے جو ایک پردہ کھینچتا ہے، دوسرا کھینچتا ہے، تیسرا کھینچتا ہے، 70,000 پردے ہیں اور وہ بےتابی بڑھتی جا رہی، شوق بڑھتا جا رہا، لذت بڑھتی جا رہی۔ پردوں کا اٹھنا بھی مصیبت نظر آ رہا ہے کہ کب پردے اٹھیں اور کب میرا رب میرے سامنے ہو اور میں اپنے رب سے بات کروں، اس کو دیکھتے ہوئے جس کو ساری زندگی سجدوں میں یاد کیا، جس کو ساری زندگی آہوں اور سستیوں کے ساتھ یاد کیا، جس کی یاد میں ساری زندگی راتوں کو اٹھ کے سجدے کیے، زمین پر آنسوں کی جھڑیاں لگائیں اور جس کے کلمے کو لے کر گھر گھر در در پھرے، جس کے کلمے کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، جس کی محبت میں مارے مارے پھرے، جس کی محبت میں گھروں کو لوٹ کے نہ آئے، کوئی کہیں مرا کوئی کہیں مرا، کسی کی قبر کہیں بنی کسی کی کہیں بنی۔ آج وہ اللہ اپنے دیدار پہ آیا ہوا ہے، اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے، اپنی جلوہ نمائی چاہتا ہے، اپنے رخ انور سے حجاب اتارتا ہے۔ پردوں کا اٹھنا ہی مصیبت بن جائے گا اور 70,000 پردے اٹھتے ہیں اور اللہ سامنے آتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اے جنت والو تمہیں تمہارا رب سلام میں پہل کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی رنگینی میں کھونے والوں پر رحم کھانا ہے، رشک نہیں ہے۔ یہ قابل رحم ہیں جنہوں نے دھوکے کو اصل سمجھ لیا، یہاں کے حسن کو اصلی حسن سمجھ لیا، یہاں کے اقتدار کو اصلی اقتدار سمجھ لیا، یہاں کی شراب کو اصلی شراب سمجھ لیا، یہاں کی عورت کو اصل عورت سمجھ لیا، یہاں کی حکومت کو اصل حکومت سمجھ لیا، یہاں کی جائیداد کو اصل جائیداد سمجھ لیا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرے رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، اس کی جبروت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، مکار ہے، خداع ہے، بے وفا ہے، ایک دن ہنساتی ہے، 1000 دن رلاتی ہے۔ اس کے پیچھے چلنے والا حسرتوں کا شکار ہو کے زندہ رہتا ہے اور حسرتوں میں ہی مر جاتا ہے اور حسرتوں میں ہی اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کی طرف چلنے والا دنیا میں بھی عزت سے رہتا ہے، موت سے رہتا ہے، موت بھی شان سے آتی ہے، قبر بھی شان سے استقبال کرتی ہے، حشر میں بھی اٹھے گا عزت کے ساتھ، نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا، اللہ کی طرف سے بھیجی سواری پہ سوار ہوگا، اڑتا ہوا جنت کو چلے گا، اپنے مقام پر پہنچے گا۔ اور آج اللہ اپنی اسمبلی میں بٹھائے گا اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور نام لے کر کہے گا، میرے بندے تیرا کیا حال ہے، خوش تو ہو، راضی تو ہو۔ میرے بھائیو، یہ اس انسان کی معراج ہے جس سے میں غافل آپ غافل۔ آج معراج بنی ہے، میرا بہت برائٹ مستقبل ہے، میرا فیوچر بڑا بڑا برائٹ ہے، میری ملیں چل گئیں، میری فیکٹریاں چل گئیں، میری دکان چل گئی، میرے بچوں کا مستقبل بن گیا۔ اللہ کی قسم نہیں بنا، میرا مستقبل یہ ہے کہ کل کو میرا اللہ میرا نام لے کر کہے، میرے بندے تیرا کیا حال ہے۔ میرا مستقبل یہ ہے کل کو میرا اللہ مجھ سے اپنی بارگاہ میں بٹھا کر کہے، خوش تو ہو، راضی تو ہو۔ یہ میرا مستقبل ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لَيْلَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرًا وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غَضَابُ۔ اے اللہ تو خوش ہو جائے تو سارا جہان بھی ہمیں سولی پہ لٹکا دے، ہمیں پرواہ نہیں۔ اللہ تو راضی ہو جائے سارا جہان ہمیں دھتکار دے تو ہمیں پرواہ نہیں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ نظر کا دھوکہ، فریب، دھوکہ، ہم دھوکے میں پڑے، غفلت میں پڑے۔ ہم اپنے نبی کی امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں، خود اس دھوکے سے نکلنا ہے، اوروں کو دھوکے سے نکالنا ہے، مال روڈ کے ہر تاجر کو دھوکے سے نکالنا ہے، لاہور کے ہر رہنے والے مرد کو، عورت کو، پاکستان نہیں سارے عالم میں بسنے والی انسانیت کو اس دھوکے سے نکال کر ان کو اللہ والا بنانا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سوچو میرے بھائیو، ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی کنوینسنگ کرتے ہیں، وہ ان کو روٹی کھلاتا ہے، سگریٹ دیتا ہے، سواری دیتا ہے، غذا دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، ہر چیز کے ناز اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیو، جو اللہ کا گھر گھر جا کے تعارف کرائے گا اور اللہ کی پہچان کرائے گا، اللہ کو اس پہ کتنا پیار آئے گا۔
تو یہ میرا تعارف کراتا پھر رہا ہے، اور اس دور میں جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، یہ لوگوں کو میرے ساتھ جوڑتا پھر رہا ہے۔ کسی کے بھولے بھٹکے گم شدہ بچے کو کوئی ماں باپ سے ملا دے تو اس ماں باپ کے دل میں اس لانے والے کے لیے محبت کی کتنی لہریں اٹھتی ہیں، اور وہ رب جو اپنے بندے سے اس کی نافرمانی کے باوجود بھی 70 گنا زیادہ پیار کرے، جو کوئی اس کے بندے کو اس کے رب کے ساتھ ملائے گا تو اللہ پاک اس ملانے والے پہ کتنا پیار آئے گا۔ وہ ایسا رب کہ 70 سال سے ایک بت کا پجاری یا سنم کہہ رہا ہے، 70 سال کے بعد دھوکے سے نکل گیا، زبان لڑکھڑا گئی یا سمد، تو عرش والے نے کہا لبیک لبیک میرا بندہ، میں تو 70 سال سے انتظار میں ہوں، کبھی تو مجھے بھی پکار۔ فرشتے کہنے لگے اللہ بھولے سے پکار بیٹھا، تجھے جانتا بھی نہیں ہے، بھولے سے پکار بیٹھا۔ میرے اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار میں ہوں، کبھی تو میرا نام لے گا، آج وہ بھولے سے لیا تو بھی میں جواب دوں گا۔ جو ایسوں کو جواب دے وہ ہمارے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوگا؟ اگر ہم توبہ کر لیں، جس کے دینے کے بہانے اتنے زبردست، تو میرے بھائی اس اللہ کی طرف جھک جائیں اور لوگوں کو جھکا دیں۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے ساری انسانیت کو، ساری کائنات کو۔ اس کے لیے بولو ہمت سے، حوصلے سے۔ کون بھائی نقد اسی محفل سے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے نقد تیار ہو؟ ادھار نہیں، نقد تیار ہو۔ کب سے؟ ابھی سے 40 دن ہے، یہ ہے بات۔ ہاں جی ہاں جی، ابھی سے 40 دن کا کام ہے۔ کمانا بھی بچوں میں ضرورت ہے، دونوں کو اس کا مقام دیں گے، نہ اس کو چھوڑنا نہ اس کو چھوڑنا ہے۔ بستیاں عیسائی ہو گئیں مشنری کی محنت سے۔ اللہ نے فضل فرمایا جب یہ پیدل جماعتیں بستی بستی پہنچی ہیں تو جس تعداد میں وہ مرتد ہوئے تھے اسی تعداد میں دوبارہ اسلام میں آنا شروع ہو گیا۔ جو حضور کا امتی ہے اور آپ کو آخری نبی مانتا ہے وہ آپ کے دین پر چلنے کا بھی پابند ہے، پھیلانے کا بھی پابند۔ سیکھا نہیں تو سیکھ لیں، اس میں یہ نہیں کہ پہلے سیکھوں پھر جاؤں، پہلے خود تو سیکھ لوں پھر جاؤں، یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر یوں کہ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں پھر گاڑی چلاؤں گا، کبھی چلا سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یوں کہ پہلے گاڑی چلانا سیکھ لوں پھر گاڑی چلاؤں گا، کبھی چلا سکتا ہے؟ وہ چلاتا بھی ہے سیکھتا بھی ہے، بھیا کہ وقت ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ لکڑی کا اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور لکڑی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر جا کے لوہے کی گاڑی چلاتا ہے، نہیں، مجھے پہلے دن ہی لوہے کی گاڑی کو چلانا ہے اور اس کو چلانا بھی ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں جاؤں گا، تو ساری زندگی نہیں تیر سکتا، اسے پہلے دن پانی میں اترنا ہے، اسے تیرنا سیکھنا بھی ہے اور تیرنا بھی ہے، دونوں کام ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تبلیغ میں نکلنا دین کا سیکھنا بھی ہے اور دین کا پہنچانا بھی ہے، دونوں کام ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ایک آدمی کو تیار کرتے ہیں 3 دن کے لیے، وہ ایسا زوردار نکلتا ہے کہ آگے وہ چلا لگا دیتا ہے، ان کے 3 دن اس کا چلا، پورے چلے کا ثواب ان 3 دن والوں کو ملا۔ اس لیے تبلیغ کے کام کے برابر کوئی کام ہے نہیں دین میں، شریعت میں دعوت کے برابر کوئی کام نہیں، دعوت کے عمل کے برابر کوئی عمل آ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں آدمی ذریعہ بن جاتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اعمال پہ آنے کا، تو اکیلے کا عمل اور ہزاروں کا عمل وہ برابر کیسے ہوگا پھر؟ ہاں جی، 40 دن نقد گزرا، کہاں سے آئے؟ اس سے میں نے پوچھا آپ کا کیسا وقت گزرا؟ تو اس نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں پوری طرح مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میں فرینچ جانتا ہوں، نہ انگریزی جانتا ہوں نہ عربی جانتا ہوں، تو پہلے اردو میں بات ہوتی تھی، پھر عربی میں ترجمہ ہوتا تھا، پھر عربی سے فرینچ میں مجھے بات سمجھائی جاتی تھی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے جیسا بھی میرا وقت گزر گیا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیمرون کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میں حیران ہوا، میں 2 مہینے سے آپ چل رہے ہیں، ہمیں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو تعارف پر پتہ ہوا۔ میں نے کہا وہ تو کرسچن ہے۔ کہا میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھ، یہ میرے اپنے آمنے سامنے کا واقعہ ہے، کہ میں نے خواب میں ایک مسجد دیکھی، چند لوگ دیکھے اور ایک آواز سنی کہ اگر دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو ان کا ساتھ دو۔
تو میں صبح اٹھ کے اس کی جستجو میں لگا، وہاں مسلمانوں کی مسجدیں تلاش کی جو میرے ہمت میں تھیں، مجھے کو وہ میرا خواب زندہ نہیں ہوا وہاں جو کچھ میں نے دیکھا۔ پھر قریب ملک میں مالی گیا، وہاں بھی دیکھا، چیک کیا، کوئی ایسا نقشہ نظر آیا، مجھے کوئی نہیں نظر آیا۔ پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دفعہ میں کام کے لیے فرانس آیا، پیرس، وہاں میں نے پوچھا یہاں کوئی مسلمانوں کا کوئی مسجد ہو، کوئی مرکز ہو؟ تو وہاں تبلیغ کا مرکز ہے مسجد عمر، اب وہ بدل گئی، دوسری جگہ چل گئی۔ تو انہوں نے کہا ایک مسجد ہے چھوٹی سی، تو میں نے ایک آدمی کو لیا، میں وہاں چلا گیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرا سارا خواب میرے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا وہ یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور اسے ہمارے دوست ہیں یونس پینٹر ہے، کہ وہ عجیب کام ہے یہ تبلیغ کا، یہ کارپینٹر تھا، کارپینٹر، نہ وہ عالم نہ محدث نہ حافظ، ایک کارپینٹر تبلیغ میں لگا، اور اس وقت کوئی 3 لاکھ کے قریب فرانسیسی مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عرب شرابیں چھوڑ چکے ہیں، زنا چھوڑ چکے ہیں، عورتیں برقع پہن چکی ہیں، مدرسے قائم ہو چکے ہیں، مساجد قائم ہو چکی ہیں، اور اس کے پیچھے دھکے کھانے والا ایک کارپینٹر ہے۔ مجھے اسلام سے کہو میرے 10 دن وہاں لگوائے، پھر کا 4 مہینے ہندوستان پاکستان جا کے لگا، وہاں تبلیغ کا کام بھی سیکھ اور اسلام بھی سیکھ۔ میں اس لیے آیا ہوں 4 مہینے لگانے کے لیے۔ اللہ اس طرح ہوا چلا رہا ہے لوگوں کو اسلام میں لانے کی۔ یہ گنڈا ہماری جماعت کی 2 سال پہلے تو مسجد میں ایک آدمی آیا، وہ مسلمان تھا، اور اس نے آتے ہی جماعت کو 4 مہینے لکھا دیے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، بھی اتنے تو ہم بڑے کوئی واعظ خوش بیان نہیں ہے کہ پہلے بیان پر ہی کوئی 4 مہینے لکھا گئے، تو گھبرا گئے کہ کوئی اور چکر ہی نہ ہو، بس ویسے بھی ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا بھائی آپ ماشاءاللہ 4 مہینے لکھا رہے ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے، کیسے ارادہ ہو گیا آپ کا 4 مہینے کا؟ اب اس نے کہانی سنائی کہ میں جستجو میں تھا حق کی، تو اللہ نے مجھے خواب میں ہدایت دی کہ مسلمان ہو جا، مجھے خواب میں بتایا گیا کہ مسلمان ہو جا تو تو نجات پا جائے گا۔ میں مسلمان ہو گیا۔ اب میں سوچوں کہ اللہ میں اسلام کیسے سیکھوں، مہینوں دعا کرتا ہے اللہ میں اسلام کیسے سیکھوں، میں اسلام کیسے سیکھوں۔ تو مجھے خواب میں اپنی مسجد میں جماعت اور جماعت کے بستر دکھائے گئے کہ یہ لوگ جب آئیں تو ان کے ساتھ ہو جانا، تمہیں اسلام سیکھ جاؤ گے۔ کہا جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو میں نے ایک کونے میں جب بستر دیکھے تو میرے خواب کا ایک حصہ زندہ ہو گیا کہ کچھ بستر پڑے ہوئے ہیں جو خواب میں دیکھا تھا، اور جب تم بیان کے لیے کھڑے ہو تو دوسرا حصہ زندہ ہو گیا۔ میں تو اللہ کی ہدایت کے ساتھ تمہارے ساتھ 4 مہینے لگا رہا ہوں۔ اب یہ وہ واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں ہماری محنت کو کوئی دخل نہیں، اوپر سے اللہ نظام چلا رہا ہے، تو قلوب کو پھیرتا چلا رہا ہے۔ جن لوگوں نے قربانی دی ہے ان کا کھاتا کھل رہا ہے، تو ان کے گھر چھوٹے، بہت سے لوگ فوت ہو گئے، انتقال فرما گئے، ان کی قبریں وہیں بن گئیں، لیکن اللہ پاک نے ہوا چلائی۔ تو ہمارا وقت لگنا پتہ نہیں کتنوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور کمائی کا اللہ تعالیٰ نے اصل تو حسنات کا کہا ہے کہ اصل کمائی تمہاری نیکیاں ہیں۔ بولو کون ہمت کرے گا بھائی؟ آپ کی سہولت کے لیے وہ پورے 4 مہینے مسجد میں رہا، جب جماعت سے واپس آتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے ہیں، وہ اپنا بستر مسجد میں لگاتا تھا، کہتا نہیں میں ادھر نہیں، میں مسجد میں ٹھہروں گا۔ عام لوگوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا۔ اور اس سال ہم قطر گئے تھے تو انہوں نے ہمارا اتنا استقبال کیا وہ جیسے پتہ نہیں کس ملک کے بادشاہ گئے۔ ہماری جماعت گئی تھی، ایک ہفتہ میں نے قطر میں کام کرنا تھا، 2 مہینے حجاز مقدس میں کام کرنا تھا۔ جب ہم گئے تو ایئرپورٹ کی سیڑھی کے ساتھ ہی بڑی بڑی کالی مرسڈیز گاڑیاں کھڑی ہوئیں۔ میں نے کہا بھائی ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو درویش لوگ بستر اٹھائے ہوئے، یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ایک آدمی کے لیے ایک گاڑی کھڑی بالکل اس کے ساتھ۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاسپورٹوں پر موریں تو لگا دو، کہ نہیں یہ کام ہم بعد میں کرتے پھریں گے، آپ لوگ چلیں۔ جدھر سے ان کا شاہی مہمانوں کا آمد و رفت ہوتی ہے اس گیٹ میں سے نکال کر سیدھے ہمیں لے گئے وہاں مرکز میں۔ پھر ان کے وہاں کے حاکم نے ہماری دعوت کی، وہاں کے وزیر نے دعوت کی، بیانات میں آئے، اجتماع تھا، دعا میں شرکت کی، اور ان کا بچہ اب چلا لگا رہا، پہلے 3 چلے گئے۔ تو اللہ نے یوں نیچے سے لے کر اوپر تک اللہ تعالیٰ نے بات کو پہنچا دی۔ بلوچستان ہماری جماعت گئی، وزیر اعلیٰ سے ہم ملے، میں نے دعوت دی، کہنے لگا تبلیغ کی آؤٹ پٹ کیا ہے، تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے اتنے عرصے سے جو ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہیں کا بتا دوں، باقی تو آپ کے پاس وقت نہ ہوگا نہ میرے پاس وقت ہے۔ میں 1974 میں یہاں آیا تھا تو اسٹاف کالج کے
ہم گیٹ پر غلطی سے چلے گئے گشت کرتے ہوئے، تو وہاں سے ایک فوجی نکلا، اس نے ہمیں ماؤں بہنوں کی گالیاں دی اور کبھی اسٹک دکھائی کہ جیل میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ننگی گالیاں دی اس نے ہمیں، ننگی گالیاں. ہمارے امیر نے کہا بھائی استغفار کرتے ہوئے واپس چلے گا. ہم اپنا توبہ کرتے ہوئے واپس آ گئے. اور آج اسی اسٹاف کالج کا جو چیف تھا اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ آ کے بیان کریں، میں وہاں بیان کر کے آیا ہوں. اور 1974 میں ہم یہاں آئے تھے تو چپڑاسی بھی ہماری بات نہیں سنتا تھا. آج وزیر اعلیٰ کو ہم دعوت دے رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آؤٹ پٹ کے بغیر چپڑاسی سے آپ تک پہنچے ہیں. کہنے لگا یہ بات تو ٹھیک ہے. کہنے لگا اچھا میری دعوت تو قبول کرو. میں نے کہا آپ ہماری دعوت قبول کرو، ہم آپ کی کریں گے. کہنے لگا آپ کی دعوت کیا ہے؟ میں نے کہا ہماری دعوت یہ ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، 3 دن لگاؤ. کہا اتنی سختی نہ کرو، مسجد میں آ جاتا ہوں. میں نے کہا چلو مسجد میں آ جاؤ، اتنا ہی کافی ہے. کہا پھر آپ میرا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا کھائیں گے، لیکن ایک شرط ہے. کہ وہ کیا؟ کہ پیسے اپنی جیب سے دینا، سرکاری پیسوں سے دعوت نہ کرو. اس نے کہا آپ وزیر اعلیٰ کے مہمان ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم وزیر اعلیٰ کے مہمان نہیں، ہم تاج محمد جمالی کے مہمان ہیں. اپنے گھر کے پیسوں سے دعوت دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے پیسوں سے دعوت کروں. تو اپنے سارے وزراء کے ساتھ آیا، وہاں مرکز میں بیان سنا. آدھے گھنٹے کے لیے آیا تھا، 3 گھنٹے بیٹھا رہا. پھر ہماری ساری جماعت کو لے کر گیا. آگے گیا تو کھانا سارا ٹیبل پہ لگا تھا. اور اللہ کے بندو یہ تو تبلیغ والے ہیں، یہ کہاں کھڑے ہو کے کھائیں گے؟ نیچے بچھاؤ. پھر سارا دسترخوان نیچے بچھایا گیا اور کھانا سارا زمین پہ رکھ کے کھایا. یہ اللہ تعالیٰ فضا بنا رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فضا بن گئی. تو وہ دروازہ تو ہدایت کا کھلنے والا ہے. ہم ہاتھ لگا لیں تو ہمارا بھی ساتھ حصہ پڑ جائے گا. ہاں جی، کون ہمت